اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور زندگی کو دین کے حوالے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، دین کی محبت کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بڑا 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 میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ انسان دین کی محبت کے بغیر زندگی کیسے گزار سکتا ہے، میرے تو تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے، میرا خیال ہے کہ نہیں گزار سکتا، اور مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسلمان اپنے دین کی محبت کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ کمی بیشی ہو سکتی ہے، احساس کام زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دلوں میں، ہمارے دلوں میں دین کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت ہے، قرآن پاک کی محبت ہے، حرمت ہے، عزت و تکریم ہے، احترام ہے، عقیدت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھائے، ان احساسات کو، ان جذبات کو اور بڑھائے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بڑا مختصر سا سبق ہے، بڑا خوبصورت سبق ہے، اس میں ایک دو پوائنٹ ہیں جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں، اور آپ کو یہ خوشی بھی محسوس ہوگی کہ آپ ایک ایک لفظ سے آپ دو دو لفظوں تک آ گئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں دو دو لفظ آپ پڑھیں گے، اور آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو پتہ لگے گا، مزہ آئے گا کہ یہ لفظ کس طرح آ رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے۔ ناصارا راجولن، مدد کی اس ایک مرد نے، تو راجل ساتھ لکھ دی ہے اب۔ ناصرہ کا مطلب بھی یہی ہے، ناصرہ کا مطلب بھی یہی ہے، مدد کی اس ایک مرد نے، لیکن اب ساتھ یہ راجل لکھ بھی دیا ہے، مدد کی اس ایک مرد نے۔ تو ہم اب اس کی گردان جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ اس میں ظاہر ہے کہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے لیے ہمیں رجل کی تثنیہ اور جمع بھی استعمال کرنی پڑے گی، اور جہاں مونس غائب کے صیغے آئیں گے تو وہاں ہمیں رجل کی جمع مونس جو ہے وہ بھی استعمال کرنی پڑے گی، وہ ظاہر ہے امرات ہوگی، یا اگر رجل کی جمع رجل سے ہی کوئی بنتی ہے تو وہ ہوگی۔ تو ہم یہاں تک ہی رکھیں گے جتنا ہمیں یہاں اس لیسن میں دیا گیا ہے، ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں۔ تو ویسے ناصارہ راجولون، مدد کی اس ایک مرد نے، ناصارہ راجولان، میرے خیال میں یہ لفظ اگر بنے گا کہ مدد کی ان دو مردوں نے، تو ناصارو رجال، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ تو اکلو تعامن، تعاما، اکلو کھایا ان سب مردوں نے، تعاما کھانا، کھایا ان سب مردوں نے کھانا۔ تو آپ نے دیکھا ناصارہ راجل، راجل مدد کی اس ایک مرد نے، تو راجل کیا ہے؟ مدد کرنے والا، فائل ہے، یہ فائل ہے جس نے یہ ناصارہ فعل انجام دیا ہے۔ تو اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، تنوین دو پیش آ رہی ہے، دو پیش آ رہی ہے۔ ناصارہ راجولن، فائل جو ہے اس کے اوپر، کام کرنے والا جو ہے اس کے اوپر دو پیش آ رہی ہیں۔ تو ناصارہ راجولن، مدد کی اس ایک مرد نے، تو یہ مدد کرنے والا ہے، رجل مدد کرنے والا ہے۔ اس کی جگہ پر اگر وہ لفظ ہوتا، وہ شخص ہوتا جس کی مدد کی گئی ہے، تو اس کے اوپر دو زبر ہوتے، مثلا ناصارہ راجولان، اس ایک مرد نے ایک مرد کی مدد کی، رے جیم لام الف، اس کے اوپر دو زبر۔ اگر ایسا ہوتا ناصارہ راجولان، یعنی راجولا، مدد کی اس ایک مرد نے ایک مرد کی، تو دو زبر آتے۔ اب یہ دو پیش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مدد کرنے والا، یہ فائل ہے، یہ راجل جو ہے نا یہ فائل ہے۔
تو عربی میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، عراب سے تو بڑا اچھا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اہل زبان ہے انہیں عراب کے بغیر بھی سمجھ آ جاتی ہے، کنٹیکس کے حوالے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اکلو طعاما، کھایا ان سب مردوں نے کھانا، یہ چیز جو کھائی گئی ہے نا وہ آگے آئی ہے، مفعول آیا ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے، فعل واقع ہوا ہے، فائل نہیں ہے یہ مفعول ہے۔ اکلو فعل ہے، اسے کرنے والا کن مردوں نے کھایا وہ نہیں ہمیں بتایا، ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو کھانا کھانے کا فعل ہوا ہے وہ کھانے کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں کھانے والے نہیں بتائے۔ تو اکلو طعاما، اس کے اوپر دو زبر آ رہی ہیں۔ شاربتا ماءن، یہ بھی اسی طرح ہے، دو عورتوں نے پیا، پیا ان دو عورتوں نے پانی، ماءن، تو اس میں پانی کیا ہے، یہ مفعول ہے، اس کے اوپر دو زبر آ رہی ہیں۔ شاربتا ماءن، پیا ان دو عورتوں نے پانی۔ کتبتا امراتن، اچھا یہ لفظ میں معافی چاہتا ہوں، کہیں صاحب کاتب ہے، کتابتا، ابھی ہم یہ پڑھنے یہاں تک نہیں پہنچے کہ یہ کتابتا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ ہوگا کتبت، تو یہ جو جزم آ رہی ہے بے پر، یہ تے پر جزم ہوگی اور بے کے اوپر زبر ہوگی، تو اسے آپ تصحیح فرما لیں، اگر آپ کے پاس یہ قاعدہ پڑا ہوا ہے، اس کا یہ پیج پڑا ہوا ہے تو اسے اس طرح کر لیں، کتبت امراتن، کیونکہ کتابتا لفظ ہے، یہ لفظ ہے، آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن ابھی جہاں تک جو ہم نے نا جہاں تک جو پڑھا ہے ہم نے ابھی، اس میں ہم نے اسے ابھی نہیں پڑھا، تو میرے خیال میں یہ کتبت لفظ ہوگا۔ تو امراتن جو آگے دو پیش آ رہی ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو کتباتی لفظ ہوگا، کتابتا لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے پھر امراتن نہیں آ سکتا میرے خیال میں۔ تو کتبت امراتن، لکھا اس ایک عورت نے، کتبت لکھا اسے ایک عورت نے، امراتن عورت نے، تو یہ لفظ کے اندر بھی اس کا مطلب موجود ہے، اور لیدا سے بھی جو لکھنے والا ہے، جو ایک عورت لکھنے والی ہے وہ ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ تو دو پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والی جو جس نے لکھا ہے، اگر یہ ہوتا کہ کتبت مکتوبہ، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ لکھا اس ایک عورت نے مکتوب، مکتوب لکھا اسے ایک عورت نے مکتوب، کتبت کتابہ، لکھا اسے ایک عورت نے ایک کتاب۔ تو یہاں ہمارے پاس امراتن جو لفظ ہے دو پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھنے والی عورت، کاتبات امراتن یہ فاعل ہے اور مفعول نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں فتح، فتح، اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے دو مردوں نے کھولا، ان دو مردوں نے کھولا، بابن، بابا دروازہ، کھولا ان دو مردوں نے دروازہ، فتح بابا، کھولا ان دو مردوں نے دروازہ۔ آپ کو پتا ہے بابا ہم اس وقت پڑھیں گے جب یہ جملے میں آئے گا، اور بابا اس وقت پڑھیں گے جب یہ جہاں جملہ ختم ہو رہا ہوگا۔ تو ابھی تو یہ جملہ اگر فتح بابا یہ جملہ ہے، تو جہاں ختم ہو رہا ہے تو اس کو ہم بابا پڑھیں گے، تو اگر یہ جملے کے اندر کہیں آتا ہے تو بابا نہیں پڑھیں گے۔ فتح بابا، کھولا ان دو مردوں نے دروازہ، داخل البیتا، اچھا فتح البابا، یہ الباب کیوں نہیں آیا، باب کے ساتھ جو ہے ال کیوں نہیں آیا، اور یہاں بائت کے ساتھ ال کیوں آ گیا ہے؟ یہ ال کا مطلب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دی کے مطلب میں آتا ہے، تو کن لفظوں کے ساتھ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ یہ وہی جس طرح دی کا استعمال ہے انگلش میں، اس طرح یہ ال کا استعمال ہے، اس کی کافی تفصیل ہے۔ تو یہاں داخلہ بایتن، داخلہ بایتن، داخلہ بایتا،
کی بجائے یہ لفظ ہے داخل البائتا، تو اب دو زبر نہیں آ رہی کیونکہ ال آ گیا ہے، تو بائتا تا کے اوپر ایک زبر آ رہی ہے، تا کے اوپر ایک زبر آ رہی ہے، تو داخلہ داخل ہوا وہ ایک آدمی، البائتا گھر میں، گھر میں۔ تو یہ جو اردو میں وغیرہ اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ عربی میں نہیں ہیں۔ داخل البائتا ان دو لفظوں کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ ایک آدمی گھر میں داخل ہوا۔ اکلتا لہما، یہ میں پھر یہاں گزارش کروں گا کہ اکلتا ابھی ہم نے نہیں پڑھا، جس طرح کتابتا اوپر لفظ آیا تھا، تو اکلت لہما، اکلت لہما۔ تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ضرور یہ دونوں پڑھیں گے، کتابتا اور اکلتا، یہ ضرور پڑھیں گے، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ حافظ کاتب ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں، ایسے لکھنے والے کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، لیکن میں کر بھی سکتا ہوں، اس کا ترجمہ کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی جب ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو اس میں شامل کیوں کریں ابھی۔ تو اقلت، اسے بھی آپ اقلت سمجھیں، لام کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم۔ اقلت لہما، کھایا اس ایک عورت نے گوشت، کھایا اس ایک عورت نے گوشت، اقلت لہما، اقلت لہما۔ قرأو قرآن، قرأو پڑھا ان سب مردوں نے قرآن، قرأو قرآن، قرآنن، تو یہ اگر یہ جملے کے اندر ہوگا تو ہم اس کو قرآنن پڑھیں گے، اور اگر یہ جہاں جملہ ختم ہو رہا ہوگا تو ہم اسے قرآن پڑھیں گے۔ قرأو قرآن۔ کلپ ہمارا اپنے طوالت کو پہنچ رہا ہے، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دائم آباد رکھے، آپ کے بال بچوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، رفقائے کار کو، دوسرے مسلمانوں کو عزت و احترام و محبت و عقیدت اور سعادت عطا فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کی محبت عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کی محبت عطا فرمائے، نماز کی محبت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، پھر اگلے کلپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔